الحمدللہ الذی کفا والصلاة والسلام علی رسول الذی اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم سامعین و حاضرین، کل میں نے گفتگو کی تھی قرب الہی کے ذرائع۔ تو کل ہم نے دو ذرائع پر بات کی تھی، فرائض کی ادائیگی اور نوافل کا اہتمام۔ ان سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے، اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کرنے سے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ یہ بات قرآن پاک میں بہت واضح انداز سے بتا دی گئی ہے کہ اللہ سے مانگنے، اللہ سے سوال کرنے، اللہ کے سامنے اپنا مدعا رکھنے سے اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ کہ جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں تو آپ ان سے بتا دیجئے کہ میں ان سے بہت قریب ہوں، رویہ اپنائیں گے۔ اس آیت میں واضح طور پر یہ بات بتا دی گئی ہے کہ بندے جب سوال کرتے ہیں، بندے جب اللہ سے مانگتے ہیں، جب اللہ کو پکارتے ہیں بندے، تو اللہ ان کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اللہ ہی سے دعا کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں بزرگ کے ذریعے سے ہمیں اولاد مل سکتی ہے، ہمارے روزے میں اضافہ ہو سکتا ہے، یا وہ ہمارے سفارشی بن سکتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ کے ساتھ شرک کے مفہوم میں آتی ہیں، اور شرک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ شرک کو میں نہیں بخشوں گا، شرک کے علاوہ ہر گناہ کو میں بخش دوں گا۔ تو شرک سے ہمیں بچنا چاہیے، اور اس ماہ مبارک میں ہمیں اللہ سے بے پناہ مانگنا چاہیے، اپنی ہر حاجت مانگنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہے تب بھی اللہ سے مانگو، یعنی اپنی ہر ضرورت اللہ کے سامنے رکھو، اللہ ضرورت پوری کرے گا۔ تو اللہ سے ہم مانگیں، اور جو وسائل اور ذرائع ہیں ان کو ہم اختیار کریں۔ وسائل اور ذرائع کو اختیار کرتے ہوئے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ یہ بندہ مومن کا شیوا ہونا چاہیے۔ دعا کے بارے میں خود فرمایا گیا، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے۔ یعنی عبادت کا جو مغز ہے، عبادت کا جو جوہر ہے، وہ دعا ہے۔ کیونکہ عبادت سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے سامنے جھکے، اس کے سامنے دامن پسارے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اس کے سامنے اپنی ضرورتیں رکھے، اس کو اپنا حاجت روا سمجھے۔ تو یہ تمام چیزیں بدرجہ اتم دعا میں پائی جاتی ہیں۔ تو اللہ سے دعائیں مانگیے، ہاتھ پھیلائیے، گڑ گڑائیے اور روئیے، پھر اللہ تعالیٰ کا قرب آپ کو حاصل ہوگا۔ اسی طریقے سے ذکر سے بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں، جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جب اس کو اپنے دل میں اب یاد کرتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کرتا ہے، اور اللہ آپ کے بہت قریب ہوتا ہے، آپ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا قرآن پاک میں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اے بندو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم جتنا بھی مجھے یاد کرو گے اتنا ہی میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور اگر لوگ اللہ کو بھلا دیں تو اللہ اسے بھلا دیتا ہے، اور بھلانے کا نتیجہ تو یہ ہوتا نا کہ انسان دور ہو جاتا ہے۔ تو جب کوئی اللہ کو بھلا دے تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ پھر میں اس کو بھلا دیتا ہوں۔ اور بھلانے کا نتیجہ یہ کہ آپ کسی انسان کو بھی اگر بھلائیں تو اس کا مطلب یہ کہ اس سے آپ کی دوری ہوگی، اور دوری ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کی جو عنایتیں ہیں اس سے آپ محروم ہو جاتے ہیں۔ اور جب آپ کسی کو یاد کرتے ہیں تو وہ آپ کے بہت قریب ہوتا ہے، آپ اس کے بہت قریب ہوتے ہیں، وہ اس کو آپ دل میں بساتے ہیں، وہ آپ کو اپنے دل میں بسا دیتا ہے۔ تو قرآن اور حدیث مختلف مقامات پر ہمیں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا بھی ذکر کریں گے اور جتنا بھی اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہوگا، اللہ بھی ہمیں یاد کرے گا۔ صرف یہ نہیں ہوگا کہ قرب حاصل ہو جائے، بلکہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرے گا۔ اور اس سے بڑا قرب کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرے؟ جی چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تمام لوگ مل کر اللہ
کا ذکر کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، دین کی باتیں کرتے ہیں، تو پھر فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا تذکرہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ان نیک بندوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ تو یہ قرب حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو ان میں جو مسنون اذکار ہیں، مسنون دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا کس طریقے سے ہمیں ذکر کرنا چاہیے، حدیث میں بڑی تفصیلات اس کے موجود ہیں، تو ہمیں مسنون اذکار کا اس رمضان میں خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ ہم پوری زندگی اہتمام کر سکیں۔ یعنی جب ہماری عادت بن جائے گی اور اللہ کا ذکر کرنا ہماری فطرت ثانیہ بن جائے گی، ہمارے مزاج میں یہ بات شامل ہو جائے گی، ہم دعاؤں کا، مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنے لگیں گے، مسنون اذکار کا اہتمام کرنے لگیں، تو انشاءاللہ پھر پوری زندگی میں یہ اہتمام جاری رہے گا اور پھر اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ حضرات، اللہ کا قرب حاصل ہونے کا ایک بہت اہم ذریعہ لوگوں کی خدمت ہے، لوگوں کے کام آنا ہے، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پورا کرنا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ مل جاتا ہے۔ یعنی قرب کا جو آخری درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مل جائے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو مل جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں ایک بندے سے پوچھے گا کہ اے بندے، میں بھوکا تھا، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ بندہ کہے گا کہ اللہ، تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے؟ تو تو رب العالمین ہے، تو تمام لوگوں کو کھلاتا پلاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اسے کھلاتا تو آج تو اسے یہاں موجود پاتا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ پیاسے کے بارے میں اور ننگے کے بارے میں مثالیں دے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کہے گا اگر تو ان کی ضرورتیں پوری کرتا تو آج اسے یہاں پر موجود پاتا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھوکے آدمی کو کھلانا، ننگے آدمی کو کپڑا پہنانا، پیاسے آدمی کی پیاس بجھا دینا، اس کو اپنے کھانا کھلانے کے برابر، اپنے آپ کو پانی پلانے کے برابر، اپنے آپ کو لباس پہنانے کے برابر قرار دیا ہے، اور یہ فرمایا کہ آج تو اسے میرے پاس موجود پاتا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بندوں کی خدمت کرنا، لوگوں کے کام آنا، بھوکوں کو کھانا کھلا دینا، ننگوں کو لباس پہنا دینا، پیاسوں کو پانی پلا دینا، یعنی ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کر دینا، یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرب کا جو آخری درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مل جائے، اور اللہ یہ کہے کہ بندے کو کھانا کھلا دینا مجھے کھانا کھلا دینے کے برابر ہے، تو اس سے بڑا اور قرب کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ بہت بڑا قرب ہمیں حاصل ہوتا ہے انسانوں کی خدمت کرنے سے، اور تو اس لیے انسانوں کی خدمت کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا، من لا یرحم لا یرحم، جو لوگوں پر ترس نہیں کھاتا، جو رحم نہیں کرتا، اس پر اللہ رحم نہیں کرتا۔ اور رحم یہ رحمت سے ملا ہے، یعنی جب تم بندوں پر رحم کرو گے تو اللہ کی رحمت آپ کو ملے گی۔ تو اللہ کی رحمت جو قرب کا ایک اعلیٰ ترین درجہ ہے، اعلیٰ ترین قرب کی ایک صورت ہے، وہ ہمیں کب ملتی ہے؟ جب ہم انسانوں کی خدمت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگیاں لوگوں کی خدمت کرنے میں گزری ہیں، اور لوگ جو اسلام سے متاثر ہوئے ہیں وہ اسی بنیاد پر زیادہ متاثر ہوئے ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ خدمت کرتے ہیں۔ تو نیکی کا ایک بڑا کام، بلکہ میں سمجھتا ہوں اصل نیکی ہے کہ انسان کے کام آ جائے۔ چنانچہ قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ۔ کیا اصل نیکی نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ اصل نیکی اس شخص کی ہے جو اللہ پر ایمان لانے کے بعد اپنے مال کو محبت کے باوجود رشتہ داروں کو دے، مسکین کو دے، یتیم کو دے، مختلف مدات میں آدمی دے۔ اپنا مال خرچ کرنا، اس کو اسلام نے بتایا کہ اصل نیکی یہ ہے، اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ، اس لیے کہ اللہ پر ایمان کے بغیر تو کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔
تو اس آیت بر میں بر کی جو چیز بتائی گئی ہے، تعریف کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اللہ پر ایمان لانے کے بعد اور جن چیزوں پر ایمان لانا ہے ان پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ وہ اپنا مال بندوں کے لیے خرچ کرے۔ اس کے بعد نماز کا تذکرہ کیا گیا ہے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ وہ لوگ جو نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اپنے عہد کو وفا کریں، اور وہ تنگی میں اور پریشانی میں اور خوشحالی میں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، صبر کریں۔ یہ صفات بیان کی گئی ہیں متقیوں کی اور ان لوگوں کی جو لوگ اپنے ایمان میں سچے ہیں۔ تو میں یہ بتایا تھا کہ اس آیت بر میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اصل نیکی یہ ہے کہ انسان اپنا مال ضرورت مندوں کو دے۔ تو اس رمضان میں ہمیں خدمت خلق زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ لاک ڈاؤن کے دور سے گزر رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں ہمارے محلے میں، ہماری بستی میں، ہمارے آس پاس میں، ہمارے رشتہ داروں میں جو ضرورت مند ہے، جو کل مزدوری کرتے تھے آج مزدوری نہیں کر پا رہے ہیں، وہ لوگ نان شبینہ کو بھی ترس رہے ہیں، ان کے بچوں کے لیے دودھ نہیں ہے، علاج کے لیے دوا کے لیے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس، انہیں کھانے پینے کی پریشانیاں ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے کام ہم زیادہ سے زیادہ آئیں، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما کان العبد فی عون اخیہ کان اللہ فی عون عبدہ، کہ بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ انسان جب تک اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ تو ہمیں انسانوں کی ضرورتیں پوری کرنی، اللہ ہماری ضرورت پوری کرے گا۔ ہمیں اپنے بارے میں نہیں سوچنا، ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ سوچے گا۔ اگر ہم یہ سوچ بنا لیں اپنی اور یہ فکر بنا لیں اور یہ عمل کریں کہ ہمیں تو انسانوں کے بارے میں سوچنا، اللہ کے بندوں کے بارے میں سوچنا، ان کی ہمیں فکر کرنی، تو پھر اللہ ہماری فکر کرے گا، اللہ ہماری سوچے گا۔ اور اللہ ہماری فکر کرے، اللہ ہمارے بارے میں سوچے تو اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے۔ اور میں بتاؤں، میں نے اپنی آنکھوں سے بہت مشاہدہ کیا ہے، میرا بڑا تجربہ ہے اپنی ذاتی زندگی کا بھی اور دوسرے لوگوں کا بھی، کہ جو دوسرے انسانوں کے بارے میں سوچتے ہیں، دوسرے اللہ کے ضرورت مند انسانوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ضرورتیں پوری کرتا رہتا ہے۔ اس کے بہت سارے مشاہدات اور تجربات ہیں میری اپنی ذاتی زندگی میں بھی۔ تو حضرات، میں یہ گزارش کروں گا کہ اس مہینے میں جہاں پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کا قرب حاصل کرتے ہیں، آپ بندوں کی بھی ضرورتیں پوری کریں، ان کی خدمت کریں، اس سے اللہ کا بہت بڑا قرب حاصل ہوگا، بلکہ اللہ کی رضا اور خوشنودی آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔